پھر آگے ایک نکتہ اور بیان کر دوں، ایک گمراہی یہ بھی پھیلائی جاتی ہے کہ شفاعت کوئی نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور شفاعت کی نفی کی جاتی ہے۔ بمبے والوں، آج کی رات میرے اس حصہ گفتگو کو یاد کر لینا، الحم سے والناس تک، خدا کی عزت کی قسم، مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، حضور کی امت کے لیے شفاعت کی نفی پر کوئی ایک آیت نہیں ہے۔ اگر ایک آیت بھی مومنوں اور مسلمانوں کے لیے شفاعت کی مطلق نفی پر ہو تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ یہ گمراہی ہے، جہالت ہے۔ ایسا کہنے والوں نے نہ قرآن کا سیاق و سباق پڑھا، نہ قرآن کی تفسیریں پڑھی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، میں صرف آیتیں کوٹ کروں گا جس میں شفاعت کی نفی آئی ہے۔ شفاعت کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، ارے خود کیوں کرتے ہو معنی قرآن کا؟ عبداللہ ابن عباس سے پوچھو، امام طبری سے پوچھو، امام بغوی سے پوچھو، امام رازی سے پوچھو، قرطبی سے پوچھو، زمخشری سے پوچھو، آلوسی سے پوچھو، خازن سے پوچھو، کل ائمہ تفسیر سے پوچھو، آج کے دور کے قاسمی تک سے پوچھو۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ لا تغنی نفس کافرۃ عن نفس کافرۃ من عذاب اللہ، اس سے مراد کافروں کی بات ہے، مومنوں کی بات نہیں ہے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں النفس الکافرہ لا کل نفس، یہ جو شفاعت کی نفی آئی ہے یہ صرف کافروں کے لیے آئی ہے، ہر جان اور ہر انسان کے لیے نہیں۔ امام نصفی کرتے ہیں تفسیر میں لا يقبل منها شفاعت للکافرہ، کفار سے شفاعت کی نفی آئی ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ امام خازن نے یہی کہا، آؤ حافظ ابن کثیر کو پڑھ لو، وہ لکھتے ہیں ولا يقبل منها شفاعت یعنی من الکافرین۔ بدبختی کا میرے پاس کیا علاج ہے، جہالت و بدبختی کا، کہ جو آیتیں کفار اور مشرکین کے لیے آئی ہیں وہ پڑھ کے آپ مومنوں مسلمانوں پر چسپاں کریں۔ یہ کام خوارج کیا کرتے تھے، آج پھر خارجی پیدا ہو گئے ہیں، حضور کی شان کا انکار کرنے والے۔ اسی طرح ولا تنفع الشفاعہ عنده الا لمن اذن، اس کے تحت آیا لیس لهم من دونہ ولی ولا شفیع، سورہ انعام آیت نمبر 51 پڑھیے۔ امام ائمہ تفسیر کو بغوی کہتے ہیں انما نفی الشفاعت لغیرہ مع ان الانبیاء والاولیاء یشفعون، یہ غیروں کافروں کے لیے نفی آئی ہے، نبی اور ولی شفاعت کریں گے۔ جس آیت کو لیں، جس آیت کو، امام قرطبی لکھتے ہیں ما نرا معکم شفعاءکم، یہ آیت سورہ انعام آیت نمبر 94، امام قرطبی لکھتے ہیں ای الذی عبدتموہم وجعلتموہم شرکاء یرید الاصنام وکان المشرکون یقولون الاصنام شرکاء اللہ، اس سے مراد بتوں کی نفی ہے اور مشرکوں سے شفاعت کی نفی ہے۔ الغرض کل آیتیں، میری کتاب اٹھائیے، کتاب التوحید 2 جلدوں میں میری کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ میری کتاب عقیدہ شفاعت ہے، اس کو پڑھیے۔ میں نے تمام آیتوں کی تفسیریں لکھ دی ہیں، کسی ایک آیت میں جہاں شفاعت کی نفی ہے اس سے مراد مسلمانوں سے شفاعت کی نفی نہیں، بلکہ صرف کفار سے شفاعت کی نفی کی گئی ہے اور مومنوں کے لیے ثابت کی گئی ہے۔ اب میں نے یہ بھی سنا ایک اور گمراہی پھیلائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے شفاعت تو ہوگی مگر آقا علیہ السلام کو یا کسی کو اب اذن نہیں ملا، شفاعت کا اختیار نہیں، قیامت کے دن اللہ پاک اذن دے گا اور اذن کے بعد پھر وہ شفاعت کرنے کے حقدار بنیں گے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی۔ یاد رکھ لو کہ اذن شفاعت اور چیز ہے اور اذن کلام اور چیز ہے۔ جتنی حدیثوں میں اور قرآن میں ذکر آیا ہے کہ جس کو اذن ملے گا اس اذن سے مراد اذن کلام ہے، اور رہ گئی شفاعت، جس کو اللہ نے شفاعت کا حق دینا تھا
اس کو اللہ پاک نے اسی دنیا میں عطا کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ زخرف آیت نمبر 86 دلیل دے رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ اس میں ارشاد فرمایا لا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعہ الا من شاہد بالحق وہم یعلمون۔ فرمایا کافر مشرک لوگ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہوگی، مگر شفاعت کرنے کا حق ان کو دیا گیا من شاہد بالحق، جنہوں نے توحید و رسالت کی تصدیق کر دی، وہم یعلمون، اور وہ علم رکھتے ہیں۔ تو مومنین صالحین کو قرآن کہتا ہے شفاعت کا حق دے دیا گیا۔ پھر سورہ مریم آیت نمبر 87 میں فرمایا لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس دن باقی کافر لوگ جو ان کے بہت شفاعت کے مالک نہ ہوں گے، شفاعت کا اختیار صرف ان کو جن کو خدائے رحمان نے شفاعت کا وعدہ کر دیا ہے۔ شفاعت کا وعدہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، جن سے اللہ نے عہد لے لیا اور اللہ نے ان کو شفاعت کا حق دے دیا۔ تو شفاعت کا حق اللہ رب العزت نے دے دیا۔ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، کسی کی شفاعت دوسرے کو نفع نہیں دے گی مگر ان کی جن کو اللہ نے اذن دے دیا۔ اللہ نے اذن شفاعت کا، تو شفاعت کا اذن اللہ رب العزت نے دے دیا ہے۔ اب بات جو سمجھنے والی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ شفاعت کا اذن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شفاعت کا اذن مل چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کو شفاعت کا اذن بولیے مل چکا ہے۔ اس لیے تو آقا نے قیامت کے دن اپنی شفاعت کا ایک ایک جز لوگوں کو بیان کیا۔ بخاری شریف کی حدیث صحیح عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الشمسی، بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1405، اور پھر درجنوں کتب حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن۔ اب سنیے، شفاعت کا اذن مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو کہتے ہیں نا اللہ اذن دے گا اس کے بعد شفاعت کا اختیار ہوگا، نہیں، سن لیں حدیث بخاری شریف کی۔ آقا نے فرمایا سورج قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا کہ پسینہ آدھے آدھے کانوں تک پہنچ جائے گا۔ اب دیکھیے حدیث میں ابھی تک اذن کی کوئی بات بولیے اذن کی نہیں آئی۔ جب لوگ پریشان ہوں گے فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَغَاثُوا بِآدَمَ، ابھی اذن کی کوئی بات نہیں، لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس جائیں گے، استغاثوا، ان سے مدد مانگیں گے۔ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت آدم کے پاس جا کر مدد مانگیں گے۔ ثم بموسیٰ، وہ بھیجیں گے پھر حضرت موسیٰ کے پاس جا کے مدد مانگیں گے، وہ بھیجیں گے ثم بمحمد، پھر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آ کے مدد مانگیں گے۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ جو امتیں ساری مل کر حضرت آدم سے مدد مانگنے جائیں گی، پھر حضرت موسیٰ سے مدد مانگنے جائیں گی، پھر آقا علیہ السلام سے مدد مانگنے جائیں گی، بولیے یہ اس اذن سے پہلے جا رہی ہیں یا بعد میں جا رہی ہیں؟ ابھی تو اذن کی بات ہی نہیں ہوئی، اس کے بعد جا کے اذن کا مسئلہ آیا ہے۔ ارے اذن سے پہلے جا رہی ہیں، ان کو پتا ہے کہ انبیاء کو اختیار شفاعت مل چکا ہے، مگر یہ شفاعت کبریٰ ہوگی، شفاعت عظمیٰ۔ آقا کے پاس جائیں گے، آقا علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے فرماتے ہیں میں جنت کا حلقہ، دروازے کا زنجیر تھام لوں گا، فَيَوْمَئِذٍ يَبْعَثُهُ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور میں مقام محمود پہ کھڑا ہوں گا۔ آقا شفاعت کریں گے۔ یہ ایک ایک نبی سے جا کے مدد مانگنا اور آقا کا شفاعت عظمیٰ کرنا یہ اذن سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں اذن سے پہلے ہے۔ پھر آقی سنیے، آقا علیہ السلام کو زندگی میں اذن مل گیا تھا، اس کا انکار سینکڑوں احادیث صحیحہ کا انکار اور شان مصطفیٰ کا انکار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح،
آقا علیہ السلام نے 2 آیتیں پڑھی، ایک میں حضرت ابراہیم کا ذکر تھا، ایک میں حضرت عیسیٰ کا. ہاتھ اٹھائے اور رو پڑے، بتاؤں تاجدار کائنات کو اذن کب ملا؟ حضور کو اذن شفاعت ارے نادام مل چکا، وہ شفاعت کے مالک ہو گئے. ان سے صحابہ شفاعت مانگا کرتے اور وہ شفاعت دیا کرتے تھے. آقا فرماتے کب ملا اذن شفاعت؟ قیامت کو نہیں ملنے لگا، وہ مل چکا. کب؟ صحیح مسلم حدیث صحیح اور حدیث نمبر 202 کتاب الایمان. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں آقا علیہ السلام رو دیے، ہاتھ اٹھائے رو کے کہے اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت و بکا. اب بتا رہا ہوں اذن شفاعت ابھی ملنا ہے یا مل چکا ہوا ہے. جب رو دیے فقال اللہ یا جبریل، اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بلایا، فرمایا جبرائیل اذهب الى محمد، جاؤ میرے محبوب محمد مصطفیٰ آپ کے پاس، وربک عالم فصلہ ما یبکیک، اور جاؤ پوچھو میرے محبوب آپ کیوں روتے ہیں، پوچھو میرے محبوب آپ کو کس شے نے رلا دیا، کیا رلا دیا. فاتاہ جبریل فسألہ فاخبرہ، جبرائیل امین آئے، آقا علیہ السلام سے پوچھا آقا اللہ نے پوچھا ہے آپ کیوں روتے ہیں. آقا علیہ السلام نے جواب دیا مجھے اپنی امت رلا رہی ہے، امت کا غم رلا رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل دوبارہ جا، اذهب الى محمد. اب اذن شفاعت اور اختیار شفاعت دیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کے ہاتھوں میں تھمایا جا رہا ہے، اور آپ انکار کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا جاؤ جبرائیل دوبارہ، فقل انا سنردیک فی امتک ولا نسوکا، اعلان کر دے ہمارا وعدہ ہو گیا، ہم آپ کو امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے، جو آپ کہیں گے آپ کو راضی کر دیں گے، جو آپ کہیں گے آپ کو راضی کر دیں گے. اور پھر کس طرح اذن ملا؟ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، اسناد حدیث صحیح اور حسن، حضرت حذیفہ بن یمان حدیث کے راوی ہیں. صحابہ کہتے ہیں ایک روز آقا علیہ السلام گھر میں رہے، ہم سے گم ہو گئے، نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آئے. ایک دن کے بعد تشریف لائے، ہم نے پوچھا آقا کل سارا دن آپ نے کہاں گزارا؟ ہم ترستے رہے، آپ گھر سے باہر نہیں نکلے، کہاں گزارا؟ آقا نے فرمایا ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، میرے اللہ نے میری امت کے بارے میں مجھ سے مشورہ کیا. آپ کہتے ہیں اذن ابھی ملے گا؟ نادان، آپ نے پڑھا کیا ہے حدیث مصطفیٰ کو، ہاتھ نہیں لگایا کتابوں کو. آقا فرماتے ہیں میں سارا دن اس لیے نہیں نکلا، میرا رب مجھ سے میری امت کے بارے میں مشورہ فرما رہا تھا. ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، کیا ماذا افعل بہم، رب مجھ سے پوچھتا تھا میرے محبوب محمد بتا آپ کی امت کے ساتھ کیا سلوک کروں، آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ ہو. فقلت ما شئت اے رب، میں نے عرض کیا باری تعالیٰ تو مالک ہے، جیسے تو چاہے جیسے چاہے، ہم خلقوں کا وعبادوں، وہ تیرے بندے ہیں. اللہ نے پھر پوچھا فاستشارنی الثانیہ، دوبارہ مشورہ چاہا، نہیں مصطفیٰ جو تو کہے وہی کرتا ہوں، مشورہ دے. پھر میں نے کہا مولا تو مالک ہے. پھر اللہ نے کہا لا احزنک فی امتک یا محمد وبشرنی ان اول من يدخل الجنة من امتی 70,000 ما كل 1000 70,000 ليس لهم عذاب ولا حساب. آقا نے فرمایا پھر میں نے بار بار کہا مولا تو مالک ہے، تو اللہ نے فرمایا پھر سن لے میرے محبوب، تجھے غم زدہ نہیں ہونے دوں گا امت کے لیے، اور تجھے خوشخبری ہو کہ آپ سے وعدہ ہو گیا آپ کی شفاعت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے سیدھے جنت میں جائیں گے. اور پھر فرمایا ان میں سے ہر ایک 1000 کے ساتھ پھر 70,000 بغیر حساب و کتاب کے اور جائے گا. اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، ایک روایت میں پھر آقا نے فرمایا میں نے اور مانگا، اللہ نے کہا پھر ان میں سے ایک ایک شخص
اپنے ساتھ 70,000 اور لے کر جائے گا۔ یہ امام احمد بن حنبل نے اسناد حسن اور صحیح کے ساتھ یہ شفاعت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ شفاعت مل چکی، اب اس پر ایک اور صریح حدیث سنیے، اور حدیث متفق علیہ۔ حدیث یہ کہنا کہ اذن اور اختیار شفاعت ابھی نہیں ملا، قیامت کے دن ملے گا، اس کے بعد بات ہوگی، لوگوں یہ کہنا گمراہی ہے، بددیانتی ہے، خیانت ہے، جہالت ہے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ بمبے والو عقائد درست کر لو۔ میں ایک ایک حدیث آپ کو بخاری مسلم کے حوالے دے کر پڑھ کے بیان کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات حدیث نمبر 5945 5945، پھر بخاری کی کتاب التوحید میں حدیث نمبر 7036، پھر صحیح مسلم کتاب الایمان میں حدیث نمبر 198، متفق علیہ حدیث۔ بتانا چاہتا ہوں کہ شفاعت کا اذن اور اختیار میرے مصطفیٰ کو مل گیا۔ آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابت یدعو بها، ہر نبی کو ایک دعا اللہ نے دے دی، جو چاہے مانگ لے وہ قبول ہوگا۔ ہر نبی کو دعوت مستجابہ دے دی، اور جب میری باری آئی اللہ نے مجھے بھی دی۔ آپ کہتے ہیں قیامت کے دن ہوگی، مصطفیٰ نے کہا مجھے دے دی۔ وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِئَ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي فِي الْآخِرَةِ، مجھے دی، میں نے کہا باری تعالیٰ میں نے قبول کر لی، اب اس کو محفوظ رکھتا ہوں، بطور شفاعت قیامت کے دن استعمال کروں گا۔ اختیار مل چکا، استعمال میرے مصطفیٰ قیامت کے دن کریں گے۔ وہ مالک ہیں، جب چاہیں استعمال کریں۔ یہ متفق علیہ حدیث۔ پھر حضرت انس بن مالک کی روایت کرتے ہیں، پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 5946، آقا نے فرمایا فجعلت دعوتی شفاعتاً لامتی یوم القیامہ، مجھے شفاعت کا اختیار مل گیا، مجھے دعا قبولیت کی اذن مل گیا، مگر میں نے اس کو محفوظ کر لیا ہے کہ قیامت کے دن اپنی امت کی بخشش کے لیے استعمال کروں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا انی اختبأت دعوتی شفاعتاً لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شاہدہ، مجھے شفاعت کی صورت میں اختیار دعائے مقبولہ مل گیا، میں نے محفوظ کر لیا قیامت کے دن، اور میری شفاعت میرے ہر امتی کو ملے گی جو مشرک نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک بات سننے والی ہے، ارے نادانو، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی، انا اول شافع و اول مشفع، قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت بھی میں کروں گا، اور سب سے پہلی شفاعت قبول بھی میری ہوگی۔ حضور 1500 سال پہلے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا، اور یہ بھی اعلان کر رہے، گارنٹی دے رہے ہیں، اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت مقبول ہوگی۔ اگر اذن نہیں ملا تو یہ اعلان ان آتھورائزڈ اعلان کر رہے ہیں، معاذ اللہ اللیگل اعلان ہو رہے ہیں، انویلڈ اعلان ہو رہے ہیں۔ ارے نادان، اگر اللہ نے اذن و اختیار مصطفیٰ کے ہاتھ میں نہیں دیا، کیوں فرما رہے ہیں اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی؟ خدا جانے اللہ قبول کرے یا نہ کرے، کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ نے اختیار مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اور لطف کی بات یہ، حضور یہ بھی فرمائیں کہ سب سے پہلے میری شفاعت ہوگی، میری شفاعت قبول ہوگی، یہ بھی فرمائیں کہ اول من اشفع له من امتی اہل بیتی، سب سے پہلے میں اپنی اہل بیت کی بخشش کرواؤں گا، یہ بھی بتائیں کہ اہل بیت کی شفاعت ہوگی۔ حضور اب لوگوں کے نام بتا رہے ہیں، طبقات بتا رہے ہیں، آپ ابھی کہتے ہیں کہ اذن نہیں ملا، اذن ملے بغیر گن گن کے بتائے جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اول من اشفع له من امتی اہل المدینہ، اہل بیت کے بعد سب سے پہلے قیامت کے دن میں اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا۔ ارے اگر اختیار شفاعت نہ ملا ہو تو کسی کی جرت ہے
خدا کے معاملے میں اس طرح گارنٹی دے کر بتائے کہ سب سے پہلے اہل مدینہ کی شفاعت ہوگی؟ اور پھر آقا نے فرمایا اول من اشفع له من امتی اہل المدینہ ثم اہل المکہ، فرمایا سب سے پہلے میں اپنے ساتھ اہل مدینہ کی بخشش کرواؤں گا، اس کے بعد اہل مکہ کی کرواؤں گا۔ حضور نے تو آرڈر بتا دیا، پرائورٹی بتا دی، ترتیب بتا دی، آپ پھر کہتے ہیں اگر اختیار نہیں تو ساری ترتیب کیسے بتا رہے ہیں؟ اور پھر سنو، اہل سنت عاشقان مصطفیٰ اس لیے اہل مدینہ بنتے ہیں کہ فرمایا پہلے اہل مدینہ کی شفاعت کروں گا، پھر اہل مکہ کی ہوگی۔ جس کو پہلے شفاعت لینی ہے وہ مدینہ سے جڑے، وہ مدینہ سے جڑے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ خیر تو دو ٹوک بات حدیث کی، مجھے اختیار دیا گیا، حدیث کے لفظ، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح، ابو موسیٰ اشعری راوی، خیر تو مجھے اختیار دے دیا گیا بین شفاعہ و بین ان یدخل نصف امتی الجنہ، کہ چاہے تو میں شفاعت لے لوں، چاہے تو آدھی امت بغیر حساب کے بخشوا لوں۔ اللہ نے فرمایا محبوب دو میں سے کیا لیتے ہو؟ چاہو تو آدھی امت بغیر حساب کے بخش دوں، چاہو تو شفاعت کا حق دے دوں۔ فاخترت الشفاعہ، میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ تو بولی اذن اور اختیار ملا یا نہیں ملا؟ شفاعت لے لیا۔ آقا سے پوچھا صحابہ کرام نے، آقا اللہ فرما رہے تھے آدھی امت بغیر حساب کے بخش دوں، بڑا کوٹا تھا، بڑا کوٹا، وہ کیوں نہیں لیا؟ آقا نے فرمایا لأنہا اعم و اکفا، اس لیے نہیں لیا کہ اگر آدھی امت بخشوانے کا کوٹا لے لیتا اور آدھی امت بخشی جاتی، بخشے جانے کے بعد میرا کوئی گنہگار امتی مجھے پکارتا یا رسول اللہ خدا کے لیے مجھے پر کرم کر دیجئے، تو میرا تو کوٹا ختم ہو چکا تھا، میں بخشوا نہ سکتا۔ اس لیے میں نے کہا مولا میں کوٹوں میں نہیں جاتا، کوٹے نہ دے، کھلی شفاعت کا اختیار دے، جب تک شفاعت کرتا رہوں تو میری امت کو بخشتا رہے۔ اور آقا نے فرمایا وَلَكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِينَ الْخَطَّائِينَ الْمُتَلَوِّثِينَ، سنو یہ شفاعت نیکوکاروں کی نہیں، نیکوکار اللہ کے فضل سے بخشے جائیں گے، میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے، میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے۔ اور حدیث خاص، چونکہ شفاعت کا اختیار تھا تاجدار کائنات کو، اس لیے صحابہ کا عقیدہ تھا وہ حضور سے شفاعت مانگتے تھے، زندگی میں مانگتے تھے۔ مصعب اسلمی کہتے ہیں کہ ایک صحابی آقا کی بارگاہ میں آیا، قال انی سائلک سؤالا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، امام طبرانی روایت کرتے ہیں، معجم کبیر، رجال صحیح ہیں حدیث کے، آقا نے فرمایا وما ہوا، پوچھنے والے بول تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا اسالو کا، آپ سے مانگتا ہوں، ان تجعلنی من تشفع له یوم القیامہ، مجھے شفاعت والوں میں شامل کر دیں جن کی آپ شفاعت کریں۔ میرے آقا نے فرمایا جا فإنک ممن اشفع له یوم القیامہ، جا تجھے میں نے شفاعت میں شامل کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو امت کے لیے بغیر حد و حساب و کتاب شفاعت کا اختیار دے دیا۔ اس طرح حضور کی امت کے اولیاء کو دیا، صالحین کو دیا، قرآن کو دیا، حافظ قرآن کو دیا، نیک کو دیا، معصوم بچوں کو دیا۔ یہ سب حدیث صحیحہ میں ہے۔ جو سمجھے کہ اذن اور اختیار شفاعت کا نہیں ملا، وہ سینکڑوں احادیث صحیحہ کا انکار کرتا ہے۔ پیغام یہ ہے لوگوں، I am finishing now my last word as message، آقا سے محبت کرو، ادب عظمت اور شان رسالت کا عقیدہ رکھو، اور حضور کی محبت کے باعث خود محبت والے بن جاؤ۔ آپ کے جسموں سے محبت ٹپکے، امن ٹپکے، پیار ٹپکے، اور ہند کی سرزمین پر اپنے ملک میں قانون کے وفادار رہتے ہوئے کسی کے گلے نہ کاٹو، نفرت نہ پھیلاؤ، انتہا پسندی نہ کرو،
دہشت گردی نہ کرو. مسلمان پر محبت ہے، پر امن ہے، پیار کرنے والا ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے، ڈوبنے والے کو بچانے والا ہے. آقا کے غلام بن کر پوری انسانیت کے لیے سراپا امن اور محبت کا پیغام بن جائیں، اور اس عقیدہ رسالت کو رکھیں جس میں ہر وقت آپ کا ظاہر و باطن حضور کی غلامی کے ساتھ جڑ جائے، حضور کے وسیلے کا فیض بھی ملے، اطاعت کا فیض بھی ملے، اتباع کا فیض بھی ملے، شفاعت کا فیض بھی ملے، محبت کا فیض بھی ملے، اور دنیا میں، قبر میں اور آخرت میں ہر وقت آقا علیہ السلام کے نالین پاک اور کملی کے سائے میں رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.